وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإشارة والصواب والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ آپ ہی قصہ مختصر ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیں. الصلاة والسلام على آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس چل دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں. آنے دو یا اب تو ہماری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے
پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں ان کے مہکنے دل کے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں مل کے پڑے رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے جب آ گئی ہے جوش رحمت پھر ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے ان کی مہکنے دل کے گونجے ان کی مہکنے دل کے گونجے کھلا دیے ہیں جس رات چل دیے ہیں کوچے بسا دیے حمد و ثنا تو بعد واجب الاحترام ذویل احتشام قابل صد تعظیم و تکریم واجب الاحترام عزیز نوجوان بھائیوں، اللہ پاک دے پاک گھر دے اندر جمعہ شریف دی ادائیگی واسطے میں اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ حاضری قبول و منظور فرمائے۔ گزشتہ جمعہ شریف میں اختیارات مصطفیٰ دے حوالے نال گفتگو دا سلسلہ شروع کیتا۔ وقت کے نزاکت دے پیش نظر مختصراً دو چند چیزاں تو آپ کے سامنے پیش کی دیا۔ آج بھی میں اسی عنوان میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ دعا فرماؤ اللہ حق بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ قرآن اور حدیث کی روشنی دے اندر ہوئے بھی کہ جس نو بھی جو کچھ ملے ہے وہ اللہ پاک دی عطا نال ملے ہے۔ وہ نبی ہون، رسول ہون، پیغمبر ہون، انہاں تو بعد دنیا تے کوئی ولی ہے، غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، قلندر ہے، مجذوب ہے، صالح ہے، ایون کہ جو کچھ بھی کائنات کے اندر جس منصب کے فائز ہے اللہ کریم نے اس نو کو منصب عطا کیتا ہے، اور ہر بندہ اللہ دی عطا دا محتاج ہے۔ ایک قرآن و حدیث دی روشنی اندر اہل سنت و جماعت دا الحمدللہ عقیدہ اور نظریہ ہے۔ کائنات اندر بے شمار
اعتراضات انہاں اعتراضات وچوں ایک اعتراض یہ کیتا جاتا ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ایون کہ تحذیر الناس کے اندر لوگوں نے کہا جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کے مالک کو مختار نہیں معاذ اللہ، جبکہ کنال دا مالک ہر بندہ ہے، اپنے مکان دا مالک ہر بندہ ہے۔ میں انہاں لوگوں کی اس فکر اور سوچ کو حیران ہوں کہ جڑے مالک ہون دے باوجود اپنی ملکیت انہوں منتے ہیں لیکن رسول رحمت دی ملکیت کا انکار کرتے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی شان مقام مرتبہ نبیان رسول اللہ پیغمبروں تو بھی اللہ ہے، پوری کائنات تو بھی اللہ ہے۔ یہ اپنی ملکیت ہر بندہ منتا ہے، اے جی یہ گڈی کی دی، اے جی یہ مالک میں ہوں، اے مکان اے جی مالک میں ہوں، اے جی یہ پلاٹ اس کا بھی مالک میں ہوں، کہ میں تے تسی زید عمر بکر انہاں چیزاں دے مالک ہو سکنے ہیں۔ پھر مننا پوے دا ہی گناہ آقائنا کل کوثر، رب نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو کوثر عطا فرمایا، خیر کثیر عطا فرمایا۔ کہ سادہ مطلب یہ ہے کہ رب نے کائنات کو تخلیق فرما کے خالق خدا ہے، لیکن خالق ہون دے نال نال میرے رب نے کائنات بنا کے مالک مصطفیٰ کو بنا چھڑیا ہے۔